وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15-16 حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی رب کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. سامنے کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا.
وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کا پیٹ میں رکھنا، اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 شہرا 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنۃ، اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں، نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، وعد الصدق، اور یہی اہل جنت ہے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان رویوں کو جو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، اور یہ دو ہی رویے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کو عرض کیا تھا یا تو آپ زندگی میں ناشکری کا رویہ اپنائیں گے یا شکر گزاری کا رویہ اپنائیں گے۔ شکر گزاری کا رویہ جو ہے وہ اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے رجوع اللہ ہے اور پھر وہ اعمال کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہو۔ انی تبت الیک وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا آج کے معاشرے کا تعلق ہے، ہم لوگ ناشکرے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہے، بالکل غافل ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ارد گرد کیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال قائم کر لیتا ہوں کہ ایک شخص کو یعنی پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، لیکن اس کو اپنی اصلاح کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، یعنی تقریباً 1 مہینہ۔ یہ مثال ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی 1 مہینہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اگر تم اپنے رویہ جو ہے ایک خاص، یہ 1 مہینہ اگر ایک خاص انداز سے گزارو، ایک خاص طریقے سے گزارو، تو پھانسی کا حکم ٹل جائے گا، ورنہ تمہیں سزائے موت ہوگی۔ تو 1 مہینہ، اب 1 مہینہ جن حالات میں اسے دیا گیا ہے تو وہ تو بڑا رنگین ماحول ہے، اسے رنگین ماحول دیا جاتا ہے، جو بھی ہے، جو بھی آپ مطلب لیتے ہیں، لیکن میں آرام، آسائش، مزے، یہ وہ، جیسے کہ وہ ہے نا، یعنی تو آرام اور آسائش یہ دکھا دی جاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، لیکن یہ ہے کہ وہ 1 مہینہ اس کے لیے یا تو اس کی نجات ہو جائے گی، یعنی یہ اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے گا اور وہ رویہ اپنا لے گا جو مناسب رویہ ہے۔ اور اب یہ 1 مہینہ جو دیا جاتا ہے، یہ اپنے ارد گرد رنگین ماحول پاتا ہے تو وہ اسی میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 1 مہینے بعد تو پھانسی ہے، اور جو مہلت ہے اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔
یہ دیکھیں میں مثال جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں یعنی یہ نہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی میرے لیے کیا فیصلہ ہے یا اس کی اس سزا سے بچنے کا کوئی چانس ہے. دیکھیں یہاں پھانسی سے بچنے کے لیے آپ مثال دے رہا ہوں نا کہ آپ دوسرے فریق کے ساتھ 50 لاکھ روپے کا وہ دیت کا معاملہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ. تو 50 لاکھ روپے تو ایک بڑی رقم ہے، لیکن وہ آپ دے دیتے ہیں تاکہ وہ سزا سے بچ جائے. تو وہ آپ راضی نامہ کر لیتے ہیں جو مخالف فریق ہے، 50 لاکھ روپے دے کے ان سے کہہ دیتے ہیں عدالت میں کہ بھئی ہم نے راضی نامہ کر لیا ہے، دیت دے دی ہے، تو آپ ہمیں وہ حکم ہٹا دیں. تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے. یہ مثال ہے آپ کی. تو اب یہ دنیا جو ہے، میں حقیقت کی طرف آتا ہوں. دنیا میں جو بھی انسان آیا یہ اگر غافل رہ کر زندگی گزارے گا تو اس پہ پھانسی کا حکم ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. پھانسی تو یعنی موت ہے نا، موت نہیں ہے وہاں، ہمیشہ کے لیے ابدی جہنم. دیکھیں میں دوبارہ یہ یعنی تھوڑا سا ایک ترتیب کے ساتھ، دنیا میں جو آیا ہے اس کے لیے ایک موقع ہے یعنی ایک بہت بڑا انعام پانے کا. اگر یہ ایک خاص رویہ اپنا لے، اپنے یعنی غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، پوچھے کہ بھئی یہ مہلت مجھے کیوں دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک محدود وقت ہے نا ہمارے پاس، موت سے پیدائش سے لے کر موت تک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب اگر یہ شخص سوچ سمجھ سے کام لے، سنے، عقل سے کام لے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. لیکن اگر یہ نہ کسی کی سنے گا، یعنی حق کو نہ سنے گا اور نہ عقل استعمال کرے گا، تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت قیمتی موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں جانے کا. دیکھیں آخرت میں کیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں نا، قرآن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں. ایک ٹولی تو جائے گی جنت میں، اور جو جنت میں جانے کی اہل نہ ہوگی وہ جائے گی دوزخ میں. آخرت میں کیا ہے، وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. پھر دنیا میں تھوڑا سا توجہ کیجیے، دنیا میں منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. دنیا میں یا تو آپ طالب دنیا بن کے زندگی گزاریں گے یا طالب مولا بن کے زندگی گزاریں گے، آخرت کے لیے زندگی گزاریں گے. آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے دنیا کے لیے، یہ طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، نہ بننا چاہتا ہے طالب مولا. تو پھر تو یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں ذرا. ہم سب لوگ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. جنت یا جہنم ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. ہم بے غم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. خوش رہو، مست رہو، مزے کرو، کھا لو، پی لو، جی لو. ہمارا تو موٹو یہی ہے. تو دیکھیں دو رویے ہیں. یہ جو سورہ احقاف کی جو 4 آیات ہیں، 15، 16، 17، 18، یہ 2 رویے ہیں. ان میں سے ایک میں ہم ضرور ہیں اور پہلے میں سے تو ہم نہیں ہیں. ہمارا رجوع اللہ نہیں ہے. ہمیں اعمال صالحہ کی کوئی طلب نہیں ہے. ان اعمل صالحا ترضا، اوہو، ہمیں تو اللہ کی رضا کی کیا پرواہ ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو ہم نے اپنی یعنی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے دین کا. اوہو، اور رجوع اللہ، تب تو الیک نہیں ہے ہم.
یعنی رجوع اللہ نہیں ہے، ہم تو دنیا کی طرف رجوع کر چکے ہیں، ہم مسلمانوں فرما برداروں میں سے نہیں ہیں، ہم نافرمانوں میں سے ہے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ذرا سوچیں سمجھیں، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا۔ اب اس کے نتائج بیان ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یعنی اب اس میں یہ ہے کہ نیک اعمال کس کے قبول ہوتے ہیں، یعنی جو 16 نمبر آیت ہے اس میں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے، یعنی موضوعات کیا ہیں کہ نیک اعمال کس کے ضائع ہوتے ہیں اور کس کے قبول ہوتے ہیں۔ ایک موضوع تو اس میں یہ ہے۔ پھر گناہوں کی بخشش کا کیا ہوگا؟ جو انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی بخشش کا کیا ہے طریقہ کار؟ پھر ان جو نیکوکار لوگ ہیں، جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ بس یہ 3 باتیں ہیں، یعنی ان سے کس انعام کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، تھوڑا سا غور کیجیے، جو بھی رجوع اللہ کر لیتا ہے، جو طالب آخرت یا طالب مولا بن جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، زندگی اللہ کے رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ ان اعمل صالحا ترضا، اور رجوع اللہ اور اعمال صالحہ، یہی شرائط ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شخص جس نے میری طرف رجوع کر لیا، جو میری رضا کا طالب ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو ان کے جو نیک اعمال ہیں یہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، جن کے نیک اعمال، یہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کر لیں گے، یعنی وہ درجے قبولیت تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ، میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں یعنی اپنی دانست میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی دنیا میں لیکن ان کا رجوع اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا ان کا نصب العین نہیں ہے۔ ہم جو دیکھیں یہ بعض ظاہری اعمال کر رہے ہیں نیک، اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ روایات ہے، یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے آپ کو نماز پڑھنی سکھا دی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے اپنے گھر میں بھی ہیں، اس وقت 2 سال کا بچہ ہے، 2-2.5 سال کا، باپ سجدے میں گیا، بس وہ بھی لیٹ گیا، بالکل ہی لیٹ گیا۔ نقل کا مادہ ہے نا۔ تو ابھی 10 دن کا واقعہ ہے، 15 دن کا، اذان ہو رہی تھی، نماز کے لیے اذان ہو رہی تھی، یعنی میرے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو ایک آدمی اذان دے رہا تھا، بیٹا ساتھ تھا اس کا، وہ بیٹا تقریباً ابھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہے، ابھی چل بھی نہیں رہا، بس آوازیں نکال رہا ہے۔ تو وہ جب باپ نے اذان دے لی تو وہ پہلے تو نوٹ کر رہا تھا کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ جب باپ نے اذان دے لی تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بس ایک ایسی آواز سی نکالی، نقل کی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں بچپن سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یہ روایتی اعمال جو ہیں ہمیں بچپن سے مل جاتے ہیں۔ ہر بچہ تقریباً جو ہے اس کو نماز پڑھنی آتی ہے، آداب نماز تو نہیں آتے لیکن نماز پڑھنی آتی ہے،
اور بس چند صورتیں ہیں جو ہمیں یاد ہیں اور بس وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ روایتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ نماز کیا ہے، کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی کہ نماز کیا ہے، کیوں ہے۔ لیکن ہم عام طور پہ ہمیں نماز کی اصل کا معلوم نہیں ہے کہ نماز ہے کیا، بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو دکھاوے کی، یعنی دکھاوے کی میں کہہ رہا ہوں، مطلب روایتی، چلیں روایتی کہہ لیں، دکھاوے کے یہ میں نہیں کہتا کیونکہ ضروری نہیں ہے۔ دکھاوے کے ہمارا اپنا ایک معیار ہے، لیکن میں الفاظ بدل لیتا ہوں۔ یہ روایتی جو نیک اعمال کر رہے ہیں یہ اس لیے مردود ہیں کہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہم نے رجوع اللہ نہیں کیا ہے، اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما، اچھا میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال کس کے قبول ہوتے ہیں، یہ ایک موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، تو ان لوگوں کے اعمال جن کو یعنی زندگی کی حقیقت کا پتہ ہے، جو شکر گزاری کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے رجوع اللہ کیا ہوا ہے، جن کا مقصد رضا الہی ہے، یہ ساری آیت نمبر 15 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو فرما برداروں میں سے ہے۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ان سے غلطی کا امکان بہرحال ہو سکتا ہے، تو ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ آیت تھوڑی سی تشریح کے ساتھ بھی ہے دوسری جگہ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو میں چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو یہ تو ایک الگ بخشش کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہے۔ بہرحال اچھا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ دوسرا جو انعام ہے کہ ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جو ہیں یہ جنتی ہیں، یہ لوگ یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو رجوع اللہ کر چکے ہیں، جو رضا الہی کے لیے کمر بستہ ہیں اور فرما برداروں میں سے ہیں، یہ جائیں گے جنت میں۔ فی اصحاب الجنہ، اب وعدہ کیا ہے؟ یہی جنت کا وعدہ ہے، وعدس، یہ لیکن یہ سچا وعدہ ہے۔ اس وقت تو دیکھیں ہماری عقل تو چھوٹی ہے، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں اور نہ ہمارا اس پر یقین ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، لیکن بات جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، انعام بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں تو بڑا مہربان ہوں، انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں آ کے اگر انسان جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، اگر یہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ تو دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، جس طرح کہ آج کا مسلمان دنیا کا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ ہم تو سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں خلاصہ یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام بخیر ہو اور دنیا اور آخرت میں آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، تو آپ کو رجوع الی اللہ کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنانا ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کا ارادہ کرنا ہوگا، جینا مرنا آپ کا اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا۔ تو پھر جو ہے انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں ہماری تو توجہ نہیں ہے نا، ہماری نظر میں، دیکھیں میں صاف بات کہہ رہا ہوں، ہماری نظر میں کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن حقیقت میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ رویے ہیں جو آپ کے انجام پر دنیا اور آخرت میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک اچھا، یعنی آپ نے اگر حقیقت کو جان کر زندگی گزاری تو اس کا انجام الگ ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن اگر آپ حقیقت سے بے خبر ہوئے، یعنی آپ نے زندگی کو جانا نہیں، یہ زندگی ہے کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر تو آپ الٹا یعنی علم غلم کام کرتے رہیں گے، اور دنیا آپ کا مقصود ہوگا، دنیا کے لیے پھر زندگی گزاریں گے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہی اصل جو عقیدہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یعنی آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آخرت پر دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جس دن آخرت پر ہمیں یقین آ گیا، جیسا کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورج ہے، ایسا یقین اگر آ گیا تو ہماری زندگی اسی وقت بدل جائے گی، کیونکہ پھر تو آپ اعمال کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر اپنے کام کریں گے یا زندگی گزاریں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے یا اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کم نظر سے دیکھتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی اولاد، اور نافرمانی کرتی ہے، تو ظاہر ہے نافرمان اولاد تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو والدین کی نافرمانی سے روکتا ہے اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زندگی، یعنی اگر آپ کو اللہ کی رضا کا خیال نہیں ہے تو پھر آپ والدین کو ناراض کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے، آپ پھر آپ کی انا آپ پر سوار ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے ایسی اولاد کو جو والدین کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولتی ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے اور ان کے فیصلوں کی مخالفت کرتی ہے، تو یہ رویے درست نہیں ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، اور ایک بہتر انجام کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم